اور مفلحون جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور اس کی جو میننگ ہے وہ بہت ہی یعنی کہ براڈ ہیں. سکسیسفل، آپ کس چیز میں سکسیس ہوتی ہے انسان کو جب وہ کسی ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے. سورہ بقرہ کی جو بیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی آڈینس تھی نا آپ کے پاس وہاں پہ، وہ جی تھے یہود و نصارہ وہاں پہ. اب یہ جو اوپر کی 5 آیات ہیں نا، ان میں تو اللہ نے بتا دیا بالکل سادہ سادہ کہ بھائی دیکھو کہ تم اگر یہ کرو گے تو تم سکسیسفل ہو جاؤ گے، فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کہ جو صحیح. میرا میسج نہیں سنے گا، مانے گا نہیں، اس کو رد کرے گا، کفرا، جو اس کو جھٹلائے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کیا کیا کرتے جانا ہے اس لائف میں، وہ اللہ نے جو ہے بتایا. اور وہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے کر لیا ان کو کیا ملا، اور جو لینے کے باوجود نہیں کر پائے پھر ان لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا. لیکن سورہ فاتحہ میں جو آپ نے دعا مانگی ہے اسی کا جواب ہے سورہ بقرہ. آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اللہ کہتے ہیں ہدی للمتقین، ہدی من ربہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دوستوں، بھائیو، بہنوں. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. استاد عماد، السلام علیکم. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہماری کنٹینیوشن ہے سورہ بقرہ کی، جو ہم نے تلاوت کی تھی اور جس کی ہم نے تھوڑی سی تفسیر اور ترجمہ پہلے سے سٹارٹ کر رکھا تھا. تو انہی آیات کو آگے لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اب ہم اصل میں جو پہلی 2-3 آیات ہیں، پہلی 5 ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ پہلی 5 آیات ایسی ہیں جس کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ آیات انتہائی امپورٹنٹ ہیں. اور ایکچولی پہلی 4 یا 5 آیات جن پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یا جیسے ایمان مفصل کا بھی حصہ جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کی جو تفصیل ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں ان پہلی 4-5 آیات میں سورہ بقرہ کی بالکل آسانی سے مل جاتی ہے. کہ کیا ہے کہ جو مومن ہے، جو ایمان لانے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان لانے والے سے بات کریں. جو ایمان لانے والا ہے وہ کیا ہے کہ اس نے ایمان لے کر آنا ہے غیب پہ، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. نماز پڑھنی ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا قرآن اس پہ ایمان لے کر آنا ہے، اور جو ان سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا یعنی کہ تورات، انجیل، زبور، ان پر ایمان لے کر آنا ہے. اور اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ ایک دن آخرت آئے گی، قیامت آئے گی اور سب کچھ فنا ہونے والا ہے. تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور جو ایمان لے کر آئیں گے، اور ان کا صلہ کیا ہوگا. اس کے بعد یہ والی بات جو ہے ہم نے اب ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت آپ لوگ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے، جزا دے، اور بے شک آپ لوگوں کے درجات بلند کرے، مشکلات، آسانیاں، پریشانیاں اور جو ہے وہ دور کرے. آسانی یعنی مشکلات اور پریشانیاں آپ کی دور کرے اور آسانیوں میں اضافہ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ آپ وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن اور اس کی محبت میں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک اچھے کام کے لیے آپ مختص کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے ایک بہت مبارکباد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو آلریڈی کم از کم ایک اچھی بات کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں سنیں، کسی کو بھی سنیں، لیکن اللہ سے جڑنے کی، اللہ کی بات کو باتیں کرنے کی یا سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو آیت ابھی ہم پڑھیں گے، جہاں سے ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ جو ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یعنی یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے میرے نزدیک کہ جو ہے مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اینڈ جو ہے آپ کا اینڈ لائن آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے. تو پہلے ہم ذرا سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تو استاد عماد جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے تھوڑا سا، جیسے اولائے کا کیا ہے اس میں، خدم
پہ ہم نے اوپر بات کی ہے. اگر آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں تو اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو ایمان بھائی ذرا آپ جی پلیز. میں ترجمہ کر دیتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عزیز ساتھیوں، ہم جو آیت لے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی جو ہے شو ہو رہی ہے کہ کن لوگوں کو ہدایت اللہ دیں گے اور کن لوگوں کو کامیابی ملے گی اس دنیا میں اور آخرت میں. آلریڈی ہم نے 5 باتیں وہ تذکرہ کر لیا ہدایت کے تعلق سے اور جو ہے متقی کے تعلق سے. اب اسی پر جو ہے سٹیٹمنٹ اللہ دے رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. لفظی ترجمہ پہلے لیں گے. اولئک وہ لوگ، علی ھدن ہدایت پر ہے، من اچھا اب ربہم. ذرا سا آپ کی بات کر رہا ہوں. الائی جی کا ذرا ذرا سا بتائیے گا کہ یہ کس کی جمع ہے اور جی اس کا جو ہے وہ مترادف کیا ہے، اس سینونیمز کیا ہے. ٹھیک. اس میں اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو اولئک یہ جو ہے ہمارا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو ہے 4 طریقے سے میکسیمم طور پہ استعمال ہوئے قرآن میں، جو کہ ہے ہادا، ہا اولائی، ذالکا، اولئکا. ہادا دس، ہا اولائی دیز، ذالکا دیٹ، اولئکا دوز. تو اولئکا یہاں پہ جو یوز ہو رہا ہے دوز کے معنوں میں یوز ہو رہا ہے. وہ لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں. علی از اے پرپوزیشن، ہدن از اے وربل ناؤن. ہدن کی تشریح آلریڈی ہم نے پریویس آیتوں میں کر لی ہے. من ربہم، اگین من از اے پریپوزیشن، ربہم یہ 2 لفظ سے ملا ہوا ہے. رب لارڈ کو کہیں گے، از اے ناؤن، اور ہوم جو ہے یہ ہمارا ہے اٹیچ پروناؤن. من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے. اولئک ربہم یہ دونوں کا اٹیچمنٹ ایک ساتھ میں ہے، تو اپنے رب بھی بول سکتے ہیں ہم اور ان کا رب بھی بول سکتے ہیں. اور ہم نے ربہو کا جو ہے کورس میں ہم ٹیبل بھی پڑھتے ہیں. ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. یہ جو اٹیچمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، these attachments got repeated in the Quran for more than 18,000 times. اس کو ماشاء اگر 6 اللہ. لفظ کوئی اگر آپ سیکھ لیں ترجمے کے ساتھ تو انہی الفاظ کے ساتھ قرآن میں 18,000 مرتبہ یہ ریپیٹ ہوئے. تو ایکسلنٹ اولئک علی ایکسلنٹ. ھدی من ربہم، وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک اور وہی لوگ، ہوم دیکھیے اولئک ہم نے کہا رہا تھا وہ سب، اولئک کے ساتھ ہوم لگ کے آ رہا ہے. ہوم کا ترجمہ بھی ہوتا ہے وہ سب. تو جب سملر ورڈز ایک ساتھ آ جائیں تو پھر اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، سٹریس جملے میں آتا ہے. تو اولئک ہم وہ سب کے بجائے ہم بولیں گے وہی، واولئک ہم اور وہی، سب المفلحون کامیاب ہے. اور وہی سب. بے شک، اور وہی سب کامیاب ہے. وہی سب ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے. اگین اپنا رب اس میں آ رہا، مطلب یہی ہے کہ ہدایت کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کے دیے ہوئے ہدایت ہم لے نہیں سکتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی کامیاب ہے جن کو اللہ ہدایت دے دے اور جو اللہ کی رضا کے لیے پریکٹسنگ مسلم بنا رہے، ناٹ جسٹ اے مسلم، پریکٹسنگ مسلم تھرو آؤٹ دا لائف. تو یہ جو ہے بے شک. مختصر تو ترجمہ وہ ہوا اس مفلحون، کا. مفلحون جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جی فعلا، لام اور ہا یعنی کہ فلاح. فلاح. جی اور فلاح جو ہے فلاح یا فلاح جو ہے اس کی جو معنی ہے وہ بیسیکلی ایک سکسس کے ہیں. یعنی کہ آپ if you become successful you become مفلحون یعنی کہ مفلح. اور مفلحون جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے. اور اس کی جو میننگ ہے وہ بہت ہی یعنی کہ براڈ ہیں. سکسیسفل، آپ کس چیز میں سکسیس ہوتی ہے انسان کو جب وہ کسی ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے، جب وہ کسی ایک آبجیکٹو کو اچیو کر لیتا ہے، جب وہ کسی ایک ڈائریکشن میں اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو وہ جب وہاں چلا جاتا ہے، وہ اس جگہ پہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئی سکسیڈڈ، میں پہنچ گیا ہوں، میں نے اپنی فتح حاصل کر لیا یا میں اس جگہ چلا گیا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہدایت ملے گی، جی اولئک علی ھدی، جو ہدایت پر ہیں یا جن کے لیے ہدایت آ گئی. اور وہ ہدایت کیا ہے، وہ ہم نے اوپر بات کی ہے. وہ ہدایت یہی ہے کہ اللہ پہ یقین کریں گے، نماز پڑھیں گے اور باقی سارے کام کریں گے. ان کو ان کے رب کی طرف سے یہ خوشخبری ہے یا یہ خبر ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے.
وہ سکسیسفل لوگ ہیں، ان کو سکسیس مل جائے گی، وہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے، وہ ٹیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں دیا ہے وہ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے، یعنی کہ وہ جی، اور انہوں نے اس میں تھوڑا اور یہ بھی لائٹ جو ہے ڈالی ہے کہ کیا یہ سکسیس صرف مراد ہے آخرت والی، یا یہ سکسیس ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے گولز جو اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ہر بالکل، دن ڈے ٹو ڈے لائف کی جو اسٹرگل ہے اس کے تعلق سے ہے؟ تو بے لوگوں شک. میں پرسپشن رہتا ہے کہ جب بھی فلاح کی بات ہو رہی ہے تو یہ آخرت کی ہی فلاح ہے، دیکھیے قرآن میں پڑھ کے میں آخرت کا فائدہ ہے۔ بے شک بے شک ایمان بھائی، اس کے لیے نا میں اس بات پہ بڑا ہی جو ہے نا جی وہ فوکس کرتا ہوں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ابھی ہم اس بات کا ذکر نہیں کر سکے کہ یہ اوپر کی جو 4 یا 5 آیات ہیں نا، اگر جی آپ ان کو بہت غور سے دیکھیں نا، یہ جی 5ویں آیت تک اوپر کی جو 4 ہیں، یہ سائیکل ہے زندگی کا، یعنی کہ انسان جیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے اور پوری کائنات کا سائیکل بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کو پہچاننے کے بعد اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جی، جوڑنا ہے. صلات کیا ہے؟ کنیکشن، اللہ کے بے ساتھ شک، کنیکشن جوڑنا. 5 ٹائم ہم دن میں اللہ سے کنیکشن جوڑتے ہیں. سل کا مطلب کیا ہے؟ جی جڑنا. ملنا، اور جی اب اس کے روٹ ورڈ پہ ہم بعد میں پھر کبھی بات کریں گے، لیکن اس کے ملٹیپل جو ہے وہ معنی نکلتے ہیں. ایک معنی جو ہے سل کا وہ یہ ہے کہ جڑنا. تو اللہ سے ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم اللہ سے جڑے، اللہ نے جو ہمیں رزق دیا اس میں سے خرچ کیا. یہ جی جو اللہ سے جڑنا، اس کو پہچاننا ہے نا، یہی نشانی ہے سب سے بڑی کہ وہ اپنے رزق کی دہانے آپ کے اوپر کھولتا ہے، وہ آپ کو جو ہے اپنا رزق دینا شروع کر دیتا ہے. اب یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے کیسے اس کو خرچ کرنا ہے. پھر جیسے آپ اس کو خرچ کرتے جاتے ہیں، وہ اللہ آپ کی اور مدد کرتا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ نے دوسری جو چیز دی، جیسے ہی آپ کو پیسے دیے کہ قرآن، جی آپ نے اس کی کتابوں کے اوپر یقین کرنا ہے، پھر اس جی کے بعد اس کی نبیوں کے اوپر یقین کرنا ہے، اور پچھلے جو آئے ہیں ان کے اوپر یقین کرنا ہے، اور سارے کام کر کے آپ کو کس بات پہ یقین کرنا ہے کہ اینڈ آف دا لائف بھی ہوگا، اور اس کے بے شک، بعد ایک دنیا الگ بھی آئے گی. تو دنیا کی سکسیس اور آخرت کی سکسیس اس جی آیت میں دونوں یکجا ہیں، دونوں کمبائن ہیں. جی اوپر کی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آخرت میں اور دنیا کی دونوں چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، وہ کسی ایک بے شک، ایک ایک اس کی وہ نہیں ہے. اور آپ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں بہنوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو، یہ جو یہاں مفلحون کی بات ہو رہی ہے، یہ آخرت اور دنیا دونوں کی بات ہے. جی تو یہاں پہ سورہ بقرہ کی جو بیوٹی ہے نا، ایک وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی آڈینس تھی نا آپ کے پاس وہاں پہ، وہ جی تھے یہود و نصارہ وہاں پہ، یعنی کہ جو جوز وہاں پہ مائگریٹ ہو کے گئے ہوئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ وہاں پہ مسیحا آئیں گے اور ہم نے ان کو جی ویلکم کرنا ہے، وہ ویٹ کر رہے تھے. اب ان کو پتہ چل بھی گیا جن علماء کو جوز کے، تو انہوں نے ان کو پہچانا لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ یہ پوری سورہ جو ہے نا، یہ جی جوز کے لیے جی ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی وقت میں یا انہی کے لیے تھی، لیکن اللہ کے ہر کلام میں ہر چیز میں ہمارے لیے بھی اتنا ہی سبب ہے جتنا جی ان کے لیے اس وقت دعوت تھی، اتنی ہی اور اس سے زیادہ ہمارے لیے بھی دعوت ہے، کیونکہ یہ ایک کنٹینیوس لیسن ہے، یہ ایک کنٹینیوس ٹیچنگ ہے جو چلی آ رہی ہے. اللہ نے ان کو جو ان کی چیزیں بتائی ہیں اور ہمیں اشارہ دیا ہے کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا. اس کا تو اگر یہ ان کے لیے تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو ہم بھی اسی جگہ پہ جا کے گر سکتے ہیں جہاں پہ ان سے غلطیاں ہوئی اور وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے. تو اب یہ جو اوپر کی 5 آیات ہیں نا، ان میں تو اللہ نے بتا دیا بالکل سادہ سادہ کہ بھائی دیکھو کہ تم اگر یہ کرو گے تو تم سکسیسفل ہو جاؤ گے، فلاح پانے والوں میں سو جاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے. I mean, the beauty is کہ اللہ نے شروع وہاں سے کیا، ذالک وہ کتاب جس کے بارے میں یہودیوں کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کتاب یہ والی ہے قرآن، آ جاؤ اس کی طرف اور اپنے آپ کو سکسیسفل لوگوں میں، مفلحونز میں ڈال لو، شامل کر لو اپنے آپ کو. اس نبی پہ بھی ایمان لاؤ جو تمہیں یہ کتاب قرآن دے رہا ہے، اور ان نبیوں پہ بھی، آئزک، جیسس، موسیس، یعنی کہ حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق، ان جی سب پہ بھی ایمان لاؤ. تو ان سب پہ ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاؤ، اس قرآن کو مانو، اور اس کے بعد تم سکسیسفل لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ میاں نے ان کو 4 لائنوں میں ایک دعوت دی ہے، ان کو بتا دیا کہ اگر تم نے یہ باتیں مانی تو تم سکسیسفل ہو جاؤ گے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس سورہ کی جو بڑی بیوٹی ہے پھر وہ یہ کہ اس کے بعد جنہوں نے رد کیا، جنہوں نے میسج نہیں سنا، ان کی پوری ڈیٹیل ہے کہ جو میرا میسج نہیں سنے گا، مانے گا نہیں، اس کو رد کرے گا، کفرا،
جو اس کو جھٹلائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ لوگ کون ہیں، پھر ان کی پوری ڈیفینیشن ہے، پھر ان میں سے منافق کون ہے، پھر ان کی پوری ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سم اپ کیا ہے کہ تم جو ہے تمہاری کیا کیا میں نے ہیلپ کی، مطلب میں نے تمہیں کیسے 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 نکالا، تمہارے ساتھ کیا کیا اچھا کیا، کیا کیا پھر تم نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا، کیا سم اپ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخر میں لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جہاں یہ اینڈ ہو رہی ہے سورہ، اس سے تھوڑا سا پہلے اللہ نے پھر ان کو ایک بہت بڑی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف، آ جاؤ، یہ قرآن تمہارے لیے ہے، تم اس کو پڑھو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور بے شک پھر اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایف اے کیو کی طرح سے نا، وہ جو کہ فریکوینٹلی آسک کوشچنس، ان کی طرح سے ان سے کہتے ہیں یس الونکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں نا، یس الونکا یس الونکا یس الونکا، یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، اس کا یہ جواب ہے۔ اور پھر آخر میں پوری سورہ ایک خوبصورت دعا کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے۔ اگر اس کو پورے کو آپ آرکسٹریٹ کریں نا، اتنا زبردست یہ بنتا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ I mean you can't believe it، step by step step by، اور اتنے کنیکشنز ہیں اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کے ان کو دیے ہیں، اور ہمارے لیے جو لیسنز ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ چیزیں نہیں کرنی، رد کرنے والی باتیں، منافقت والی باتیں، جھٹلانے والی باتیں یہ نہیں کرنی۔ تو یہ بھائی اٹس آپ نے لائک روکا نہیں، دیکھیں مجھے نہیں ماشاءاللہ، بہت بہت پیاری باتیں جو ہے نکلی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علم میں اور مزید اضافہ کرے۔ آمین۔ سورہ بقرہ بے شک اٹس بیسیکلی لائک روڈ میپ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دے دیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کیا کیا کرتے جانا ہے اس لائف میں، وہ اللہ نے جو ہے بتایا، اور وہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے کر لیا ان کو کیا ملا، اور جو لینے کے باوجود نہیں کر پائے پھر ان لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا۔ تو یہ سارا کا سارا پورا جو ہے ایک ایگزامپل اللہ نے سیٹ کر دیا اس سورے میں، اسی لیے یہ ون آف دی بگیسٹ سورہ آف دا قرآن ہے۔ پلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ۔ قبرستان بننے سے یعنی ویران ہونے سے کیسے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ویران ہو جاتے۔ تو اگین جب بھی کسی چیز کے پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس کا صرف پڑھنا نہیں ہے، مطلب اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو اگر ہم سورہ بقرہ کو پڑھتے رہیں گے، ریگولر بیسس پہ تلاوت کریں گے، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، 5-10 منٹ کی تلاوت کیوں نہ ہو، بے شک جتنا پڑھے اتنا سمجھ کے اس سے لیسن ڈیرائیو کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر ہماری زندگی سے یہ ویرانیاں ختم ہوگی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی قرآن پڑھو تو صرف آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ جی نہیں مات بھائی، تو اس میں آپ کی بات کرتا ہوں، ایک بات میں عرض یہ جی کرنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب ایک دفعہ میں مطلب ویسے تو ہم پڑھنے کو اب بھی ہم بیٹھتے ہیں اور سورہ بقرہ ایک دفعہ میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، جب مجھے یہ چیزیں واضح ہونی شروع ہوئیں کہ یار جی یہ اوپر کا سیٹ ایک ہے، پھر اس کے نیچے ایک اور سیٹ ہے جہاں کفر والے لوگ ہیں، پھر اس کے نیچے ایک اور سیٹ ہے اور ایک اور سیٹ ہے، تو یہ ایسے تھا کہ 2 لائنیں پڑھنے کے بعد ان کو غور کیا، 3 لائنیں پڑھنے کے بعد غور کیا، 4 لائنیں، تو 2 مہینے لگے سورہ بقرہ کو صحیح طرح سے پڑھ پڑھ کے پھر پیچھے والے پیج کھول کے دیکھے یار یہ بات یہاں بھی ہوئی ہے، اچھا یہ بات یہاں ہوئی تھی، اچھا اس کو اللہ نے پھر یہاں ریپیٹ کیا اور اس طرح سے ریپیٹ کیا، اچھا تو اگر ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے تھوڑا سا بھی تو آپ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، آپ کو ایک دن میں نہیں پڑھنا ڈیفینیٹلی، نہ ہی آپ کو ایک ہفتے میں پڑھنی ہے، آپ اس کو بالکل ایک اب جیسے فار ایگزامپل ہم نے آج جتنی بات کی ہے 15-20 منٹ بات کی ہے، اور وہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، صرف اس ایک لائن پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ابھی اس ایک لائن پر ہم اور آدھا گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اس لائن پہ سوچتے ہیں اولئک کون ہے، اللہ کیا مطلب ہے، خدم کدھر سے آیا، ربہم اللہ نے یہ کیوں کہا، اس پہ زور کیوں دیا، اولئک کا پھر 2 دفعہ جو ہے یہ ایسے کیوں آ رہا ہے، I mean you have to just think about it، اور آپ پھر اس کو جتنا سوچیں گے نا آپ کے اوپر اتنے زیادہ قرآن اپنی چیزیں کھولے گا، آپ اس کو جتنی سپیڈ سے پڑھیں گے نا قرآن بھی بس آپ کے پاس سے سپیڈ سے ہی گزر جائے گا۔ بے شک آپ اس میں ایسا بھی جو ہے اس کو سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو شروعات ابھی ہوئی ہے، پہلے سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ، اللہ چاہتے تو کوئی اور سورہ بھی جو ہے ارینج کروا سکتے تھے آفٹر سورہ فاتحہ، لیکن سورہ فاتحہ میں جو آپ نے دعا مانگی ہے اسی کا جواب ہے سورہ بقرہ۔ آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اللہ کہتے ہیں ھدی للمتقین، ھدی من ربہم، یہ سارے الفاظ ہدایت والے اللہ جو ہے بتا رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا
सिरात वल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिन पे आपका इनाम हुआ। तो बेशक। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती नियामती अल्लती अल्लाह की अनअमतु अलैकुम, नियामत। ले लो इनाम हम किए थे लोगों पे, पढ़ो हम उनके बारे में कैसे इनाम हुआ था उन पर। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐसे लोगों के रास्ते से बचाइए जिन पर आपका गजब भी हुआ। वो भी यही। बेशक। देखिए फिर इसमें दो लफ्ज है, गजब हम्म, और जालिन, हम्म, मगजूब और जालिन, हम्म, जिनसे अल्लाह नाराज हुए और जो रास्ते से भटक गए। तो अब इसमें आप ऐसे ले सकते हैं कि गुस्सा और गजब अल्लाह का उस पर होता है जो सब कुछ जानता है पर अमल नहीं करता, हम्म, जिसको मालूम है कि ये कुरान से हिदायत लेना है पर हिदायत नहीं लेता, जिसको मालूम है नमाज पढ़ना है पर नमाज नहीं पढ़ता, जिसको मालूम है रोजा रखना है पर रोजा नहीं रखता। तो जो सब कुछ जानने के बावजूद अमल ना करे वो मगजूब वाली कैटेगरी में आएगा, जैसे ये बनी इसराइल के लोग आए, सब कुछ जानने बूझने के बावजूद उन लोगों ने जो है इसको तर्क किया। जालिम, जो जानता नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करता। अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, चाहे आप कितना ही क्यों ना डराएं, चाहे आप कितना ही क्यों ना समझाएं, ला युमिनून, वो सुनने वाले ही नहीं है, वो ईमान लाने वाले ही नहीं है। तो जो सुनना ही नहीं चाहता वो तो गुमराह है ही, लेकिन जो सुनता है, समझता है, एक्सेप्ट करता है, फिर अमल नहीं करता, तो फिर वो मौजूद है। तो ये सारे लोगों के बारे में अल्लाह ने जो है तफसील से सूरह बकरा में हमको जो है आगाह किया। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बोला ना कि सूरह बकरा के पहले जो 4-5 पेजेस है, इट्स लाइक डूज एंड डोंट्स। बेशक, बिल्कुल आपने सही फरमाया है हिमाद भाई। अच्छा, अभी देखिए इसमें जो एक बात मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, और वो ये है कि एक चीज है, इंसान को जो दो चीजों की वजह से जो है ना, एक फार्मूला है ऐसे, जैसे कि इंसान को दो चीजों से काबू में किया जा सकता है, एक उसको डरा के और दूसरा उसको लालच लालच दे के। जी जो डर से काबू आ जाता है वो डर से आता है, जो लालच से आ जाता है वो लालच से आ जाता है। लेकिन एक तीसरी जी चीज भी होती है, देखो यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम उनको डराओ या ना डराओ उनको। जी अंदर तो हम अम जी लम तुम दिर हूं, तुम उनको डराओ या उनको ना डराओ, उनको जी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ला जी युमिनून, वो ईमान लाने जी वाले नहीं है। जी क्या जी है, यानी कि उनके ऊपर डर का असर नहीं होगा। जी ठीक है। और लालच की बात अल्लाह ने उनको ऑलरेडी पहले कर दी है। ऊपर वाली बात जो है ना वो ये है कि तुम अगर ये सब करोगे तो तुम मुफलिहून सक्सेसफुल हो जाओगे, अल्लाह ने उनको बेशक। लालच वाली बात पहले उनको कर दी है, और आगे भी उनको बेशक बहुत सारी बातें करी। एक तीसरी डायमेंशन भी है जिसको हम थर्ड डायमेंशन कह सकते हैं, वो है मोहब्बत। जी कुरान जो है, आप उसको जब मोहब्बत से पढ़ते हैं, रियली आप उसको जब दिल से लगा के पढ़ते हैं, तो फिर आपको जो है ना, आपकी नमाज नहीं छूटती। फिर आपकी जो है ना, कोई चीज ऐसी जो आपको अल्लाह के, मोहम्मद की और कुरान के करीब करती हो, नहीं छूटती। इसलिए नहीं कि आपका डर है, वो तो डेफिनेटली है, बट इसलिए कि आपका एक लव है। तो जी अब ये जो हमारी मोहब्बत वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन जी को हमने इस्तेमाल करना है बेसिकली। क्योंकि लालच बिल्कुल ठीक है, खौफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी उससे जो ऊपर की कैटेगरी है वो है जी मोहब्बत। बेशक। हमें उस कैटेगरी पे जाना है एक्चुअली। जी उसका जो असर है ना, वो टोटली डिफरेंट है। जो जी असहाबे कराम थे, उनके उनके पास जो असर था, वो मोहब्बत वाला असर था। वो बेशक। इश्क से, जी मोहब्बत से, वो जी अपने पैशन से जो थे वो कुरान को पढ़ते थे, समझते थे जी जी और उसको दिल में उतारते थे। वो डर से नहीं कि यार नहीं पढ़ाना तो दो कोड़े पड़ेंगे। जी। हमारा वही अलमिया यही है हाँ। कि हमारे जो प्रीचर्स और हैं। अगर पढ़ लिया तो दो जी हूरें मिलेंगी। दोनों चीजें जी ठीक है, बट द थिंग इज कि इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स, देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर माइंड जी एंड डू इट फ्रॉम योर हार्ट। आई एम सॉरी, जी मैं जो है वो थोड़ा सा चलिए तो। जी जी जी। नहीं वही हमारे पास अलमिया यही है कि अब तक जो होता हुआ है ये चाबुक की जो है नोक पे ही लोगों को जो है सुधारने की कोशिश की गई कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह तुमको जहन्नम में डाल रहे हैं, तुम इतने साल तक जो है जहन्नम में जाने वाले हो। ठीक है, तो वही डर बात के यह है कि बजाय। अल जहन्नुम और जी जन्नत का फैसला तो अल्लाह ने करना है, और उसने मीजान पे करना है, और ये किताब वो मीजान है। और इसी बेशक। किताब में अल्लाह ने लिखा है कि तुम, मतलब जहां पे भी अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें ये सजा है, उसके आगे ये भी लिखा है कि मैं गफूर और रहीम हूँ। तो जी हम नहीं कह सकते कि तुम जहन्नुम में जाओगे।
ہم یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ ہمیں سکتے. اگر کبھی یہ بات کرنی بھی پڑے تو ہم یہی کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا ہوں. ممکن ہے. جی ہاں میں کسی جی. کو کہوں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ بالکل کسی بھی نہیں. دنیا کے شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہو. تو اب اللہ تو کے یہ ہے اختیار کہ ہے. جو ہے ہم کسی کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کسی کہہ کو سکتے، کافر بھی نہیں کہہ سکتے. بالکل ہرگز نہیں سر. کیا ہم پتا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ آپ سے زیادہ ہو. اس کے دل میں کیا ہے ہمیں کیا پتا. ہم تو ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں، اس کا ہو سکتا ہے ایک عمل کوئی ایسا ہو، ہمیں کیا جی پتا. اللہ جی جانتا ہے، وہ اس کے بندے کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اس کے میرے خیال ہے ایک آگے دوسری آیت اور کر لیتے ہیں. جی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ہاں تو یہ بات ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پہ جو ہے نا. ہاں تو چلیے آپ اس کو جو ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ہاں آپ گرامر اور ترجمہ کر دیجئے، میں بے شک. انشاءاللہ تفسیر کر ٹھیک دیتا ہوں اس کی. ٹھیک ہے. تو اس میں ابھی ہم نے جو آیت دیکھی وہ تھی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، چاہے آپ ان کو نصیحتیں کرتے جائیں، چاہے آپ ان کو ڈراتے جائیں، چاہے آپ ان کو بہلائیں پھسلائیں. اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون they are not going to believe، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے ایمان لانے والے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. یعنی ان کی بدماشیاں اتنی بڑھ گئی ہے، بڑھتے 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 حد جو ہے کراس ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے بھی اپنا قلم ان سے اٹھا لیا ہے کہ اب ہاں یہ ایسے ہی نہیں. ذرا آپ اس پہ خاتمہ پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ یہ ایک لفظ ایسا ہے جی جس پہ کافی گفتگو ہوتی رہتی ہے. جی 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 جی. ختمہ جو لفظ ہے، دیکھیے ختمہ یختمو، ختمہ کے معنی روکنا، مہر لگانا، سیل کرنا، سیٹ اے سیل، ٹو سیٹ اے سیل. ختم اللہ، اللہ ہیز سیٹ اے سیل، اللہ نے روک لگا دی ہے، اب ان کے آگے جو ہے بڑھنے کے چانسز نہیں. اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے نا، کہ مہر جن پر لگا دی گئی ہے نبوت کی، یعنی سیلڈ ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی نئی پیغمبری نہیں ہے. تو ختمہ سٹاپ کر دینا، اردو میں بھی ہم ختم، اختتام وغیرہ یوز کرتے ہیں، ختم کرنا، رکنا، لاسٹ. ٹھیک ہے. تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبہم ان اچھا کے ایک دلوں. ایک بات میں ایڈ کروں، وہ یہ کہ ختم جو ہم جس کو مہر کے طور پہ بھی لفظ کو استعمال کرتے ہیں نا، تو جی اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو ہم سند کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز ختم، یعنی کہ اس کے اوپر یہ سند آ گئی ہے، یہ مہر آ گئی ہے، یا جی اس کے جی اوپر یہ سٹیمپ ہو گیا ہے کہ یہ چیز سالڈ ہے، یا یہ چیز اس کی جو بھی سرٹیفکیشن ہے اس کی سند آ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو سٹیمپ ہوتی ہے جی نارملی وہ جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ فنش ہو جاتی ہے یا ڈاکومنٹ ہے، تو اس کے آخر جی میں وہ سیل لگائی جاتی ہے. اس کے اوپر سیل نہیں ہوتی ہے، ڈاکومنٹ کے آخر میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے جب وہ پورا مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں. اسی طرح سے تو دونوں کانسیپٹ جو ہے نا وہ سیم ہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف سم تھنگ. اب اگر آپ اس سیل کو یہ میں کہہ لیں کہ یہ مہر کسی چیز کے اوتھینٹک ہونے کی نشانی ہے تو وہ جی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی کا مطلب بھی یہی ہے کہ باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، یہی چیز اوتھینٹک بچ گئی ہے. تو اس ختم کے جتنے بھی پہلو نکالیں جواب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دس از اٹ، دیٹس دی لاسٹ آف اٹ. بالکل صحیح ماشاء. تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ختم لگا دی، مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم not just on their hearts بلکہ ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا، ان کے سننے پر بھی اللہ نے مہر لگا. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر، ابصار بصر کی جمع ابصار، ابصارہم ان کے نظروں پر، ان کے ویژن پر، ان کے دیکھنے پر، غشاوۃ پردہ پڑا ہوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو دنیا کی تکلیف ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، اچھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اچھی بات ان کو سنائی نہیں دیتی، اور نہ ہی وہ بیونڈ دیر امیجنیشن یا بیونڈ دیر ڈیزائرز وہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ ریالٹی کیا. تو یہ دنیا کی پنشمنٹ ہے جو ہمیں مل رہی ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم، اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس میں میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گا عماد بھائی،
کہ ہمارے جو جی دوست بہن بھائی اس کو دیکھ رہے سن رہے ہیں ہماری بات کو، تو ان کے لیے بہت آسانی ہے. دیکھیے اس آیت کے اندر کتنے الفاظ ایسے ہیں جو خاص طور پہ اردو یا ہندی بولنے والوں کو عام طور پہ سمجھ میں ایزیلی آ سکتے ہیں. ختم ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا. اللہ جی تو سب کو پتہ ہی ہے، اللہ کا مطلب بھی پتہ ہے. قلوب، قلب دل کو کہتے ہیں. وہ اللہ، پھر وہی آ گیا لفظ اللہ. سمع، سمع، سمیع، یہ الفاظ، سماعت، سماعت وغیرہ یہ سے پڑھتے سماعت ہیں ہم ہم اس کو. نارملی یوز کرتے ہیں. پھر وہ اعلیٰ آ گیا. جی پھر بصر جیسے بصارت اور جی جی بصیرت، جی ابصر، یہ لفظ بھی بہت ہی جو ہے وہ عام فہم ہے، کامنلی یوزڈ ہے اردو کامنلی میں. یوز ہوتا جی ہے. بالکل. غشاوہ، اچھا غشاوہ کا بڑا جو ہے نا، یہ جیسے غش کھا گیا، وہ گر گیا، اس کو غش آ گیا، یہ وہی ہے جی غشاوہ، یعنی کہ اپنے ہوش حواس کھو دینا. بالکل. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. سینسز پہ جو ہے پردہ پڑ جانا، سمجھ میں بالکل نہیں آتا چیز. بالکل. تو اس کے بعد وَلَهُمْ ہے اور عذاب عظیم، یہ دونوں لفظ بھی، عذاب بھی آپ نارمل. تو آپ یہ دیکھیں 90% الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ فوکس کریں گے آپ کو بالکل آیت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ میں کیا بات کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے نا، آپ جی یقین کریے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 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 آپ کو ایسے پک کرنے لگیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ تو بات بالکل، یہ وہی بات ہو رہی ہے جو میں نے وہ ترجمہ پڑھا تو یہ بات. تو I mean it's easy, it's very easy الحمدللہ. تو اب اس کی جو تفسیر ہے، ابھی آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا میں کچھ تھوڑا تفسیر پہ اس پہ نہیں، آپ تبصرہ کر لیں. میں نے بتا دیا دونوں چیزیں، دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب میں نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیفینیشن بتائی ہے یہاں پہ کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، بند کر دیا. اب وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، اور ان کے لیے عذاب ہی ہے. اب اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. نارملی جو ہے وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی تو پھر جب اللہ نے ان کا سب بند کر دیا تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ سوال تو آتا ہے نا کہ بھائی یہ تو اب اللہ نے ان کا دل بند کیا، ان کی سماعت بند کر دی، ان کی دکھانے کا دیکھ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اب ان پہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر نہیں ہو رہا، تو یہ جو دعوت اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نا، انذرتہم، تم جی ان کو ڈراؤ. ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جی جب اللہ نے ان کے دل اور دماغ بند کر دیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر ہو یا نہ ہو، قصور تو ان لوگوں کا نہیں ہے، یہ تو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ آتی ہے. تو یہ کیسا سوال ہے کہ اس کے بارے میں آپ ضرور سوچئے، اور اس کو ہم انشاءاللہ پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور کامنٹس میں اپنے جواب سے ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، کہ آپ کی کیا رائے ہے. کچھ تھوڑا سا آپ اس آیت پہ غور کیجئے، تفسیر دیکھیے، علماء سے بات کیجئے، دوستوں سے بات ڈسکس کریں. ایسے ہی بس آپس میں ایک دوسروں سے ڈسکس کریں گے بھائی یہ آیت ہے، یہ 2 لائنیں ہیں، بھائی تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. کچھ نہیں، کھولیں اسی بہانے، ہو سکتا ہے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ قرآن کوئی ورڈ ٹو ورڈ اچھا سرچ کرنے کے لیے کہ www.quran.com ایک اچھی ویب سائٹ ہے. اور اس کے علاوہ quran.com ڈائریکٹ بھی آپ کھول سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری سائٹس ہیں، تو تھوڑا سا سرچ کریں، ہمیں بتائیں. انشاءاللہ اس پہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. تو جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو جس کو ہم نے شروع کیا ہے مکمل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عماد بھائی، آپ کے آخری الفاظ اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہیں تو. نہیں، الحمدللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، اور جن لوگوں نے ٹائم نکالا ان باتوں کو سننے کے لیے، یہ ایکچوئل میں انڈیکیشن ہے کہ وہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. The best of you is the one who learns the Quran and teaches it. تو جتنا ہم اللہ کے بارے میں، اللہ کے الفاظ پر غور کرتے جائیں گے، اتنا ہمارا ہی تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا انشاءاللہ. تو ضرور آپ لوگ کامنٹ کریں کہ آپ ان آیات سے کیا سیکھے ہیں، اور کیا آپ کے مشورے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈز ہم کو کس پہلو پر جو ہے بنانے چاہیے تاکہ زیادہ لوگ اس سے بینیفٹ ہو سکے انشاءاللہ. جی، السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.